الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا فسيعود غريبا فتوبوا إلى الغربة. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. دوستوں اور ساتھیوں، سورہ عصر جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جنہوں نے حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین کی. ہے تو یہ 4 آیات پر مشتمل صورت، لیکن اس میں تمام مضامین ایک انسانیت کا منشور سامنے آتا ہے. آج ہمارا موضوع انسانی پیدائش کے مقاصد اور اس حوالے سے پیدائش کے مقاصد ہی اصل میں موضوع ہے جو میرے ذہن میں اور میں جو سوچ کے آیا تھا. تو جب ہم اکیلے میں بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیوں کیا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے. ایک غور کریں. اگر ہم یہ جو میں بات کر رہا ہوں تربیت کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، کیونکہ میری تربیت بھی حضرت شاہ صاحب نے کی ہے اور انہوں نے سب سے پہلا جو سبق پڑھایا تھا نا وہ یہی تھا جو میں آج بیان کر رہا ہوں. یہ جو ہمارا انقلابی نصاب ہے نا، جو انقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہو جانا، کوئی بھی دور ہے اس کو تبدیل کر دے گا. اذان ہو گئی پھر کرتے ہیں بات. کہ انسان جب تنہائی میں یہ سوچتا ہے کہ مجھے پیدا کیوں کیا، تو بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہے. شاید اس لیے پیدا کیا ہو، شاید اس لیے پیدا کیا ہو. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ یار ہمیں نسل بڑھانے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں نسل بڑھانے کے لیے پیدا کیا ہے کہ شادی کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، پھر وہ شادی کرتے ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں. تو یہ کام تو دوسرے بھی مخلوق کر رہی ہے، وہ تو جانور بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ گدھا بھی یہی کام کرتا ہے، گھوڑا بھی کرتا ہے اور سور بھی کرتا ہے، سب یہ کام کرتے ہیں. تو سمجھ میں آتی ہے یہ اصل مقصد نہیں ہے. یہ اصل ہماری پیدائش کا اصل مقصد یہ نہیں ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار شاید یہ جو دنیا کے اندر ترقی ہو رہی ہے کہ بلڈنگیں بنانا اور سونا بنانا اور نئی نئی ایجادات کرنا، شاید اس لیے پیدا کیا اللہ نے. تو آپ سوچو گے کہ یہ پیدا پہلے بھی دنیا میں انسانوں نے کیا، پھر وہ تباہ ہو گئے، کئی قومیں آئیں اور وہ تباہ ہوتی چلی گئی. زلزلے آ جاتے ہیں، ملیا میٹ ہو جاتا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے 30-40 سال پہلے وہ جاپان کا ایک شہر کوبے جو جدید ترین شہر بنا ہوا تھا، وہ ایسا ملیا میٹ ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا. اور پھر اس زمانے کا جاپان جب ایٹم بم اس پہ گرے تھے، ناگاساکی اور ہیروشیما، اس کا بھی نام و نشان نہیں رہا. اور آج تک وہاں جو نسل پیدا ہو رہی ہے وہ بھی افیکٹڈ پیدا ہو رہی ہے. تو پیدائش کا مقصد تو یہ بھی نظر نہیں آتا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلو مذہب کا سہارا لیتے ہیں نا، ہر مذہب میں جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں جس نے پیدا کیا
تو وہ اس نے کیوں پیدا کیا یا ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ تو کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پوچھیں گے اس کتاب سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کے آئے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی، اس کتاب سے ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کتاب کیا بتاتی ہے، وہ کیا کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا، یہ انسان کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر یہ پتہ چل جائے گا تو پھر اگلا قدم ہمارے دوسرے اعمال وہ سارے جو ہے نا وہ درست ہو جائیں گے، اور ہمیں جب مقصد پتہ چل جائے گا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے تو ہم نے اپنے پیدائش کے مقصد کو حاصل کریں گے، اس کے حصول کے لیے جدوجہد کریں گے۔ تو لہذا قرآن کو پڑھنا شروع کیا، آپ بھی کریں قرآن کو، جس نے پڑھا ہے وہ بھی دیکھ لے، ترجمہ بھی دیکھ لے، تو پورا قرآن جب آپ ڈھونڈ لیں گے تو اس میں پیدائش کے 2 مقصد پتہ چلیں گے، ہمیں پیدائش کے 2 مقصد پتہ چلیں گے۔ یہ آپ ٹرائی کر بھی لیجئے گا نا۔ ایک مقصد یہ پتہ چلے گا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ہم نے، اگر ہم سیدھا اس کا ترجمہ کریں، یہ تو لفظی ترجمہ تھا، اگر با محاورہ ترجمہ کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی کہ وہ عبادت کریں۔ اب یہاں انسانوں کے علاوہ بھی ایک مخلوق پتہ چل رہی ہے، اور وہ جن پتہ چل رہے ہیں۔ تو جنوں سے تو ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں نا، ہاں یہ جن ہے، اس کے اوپر یہ جن ہے، جن آ گیا، جن آ گیا، کتنا ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ہمارے ساتھ بتا رہا ہے کہ میں نے ان جنات کو بھی اور تمہیں بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ان کی پیدائش کا مقصد بھی عبادت ہے، اور ہماری یعنی انسانوں کی، یہ مسلمانوں کی نہیں، انسانوں کی، ذرا غور کرنا، مسلمانوں کی نہیں، انسانوں کی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسان دونوں کا پیدائش کا مقصد عبادت ہے، یعنی عبدیت ہے۔ وہ جو میں نے شروع میں ابھی انسانی پیدائش کے مقاصد عبدیت و خلافت میں نے جو موضوع لیا ہے تو اس میں یہ عبدیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمیں مقصد پتہ چل گیا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا۔ بندہ کہتے ہیں غلام کو، نوکر کو، آقا کی بندگی کرنا، غلامی کرنا، جیسے بھی وہ کہے ویسے ہی کرنا، اللہ نے جو ہمارے لیے احکامات دیے اس کے مطابق کام کرنا، یہ ہے عبدیت۔ تو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے سورہ عصر پڑھ رہے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، کہ انسان پھر مسلمان نہیں ہے، انسان خسارے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے۔ اور قسم کس کی کھائی؟ وقت کی کھائی۔ کس کی کھائی؟ والعصر، زمانے کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی۔ تو جب ہم وقت دیکھتے ہیں تو وقت 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ وقت جو گزر گیا وقت، ماضی کا وقت جس کو ہم کہتے ہیں، گزر گیا، گزرے ہوئے انسان، وہ تھے ان کے لیے بھی قسم ہے، یہ قسم ان کے لیے بھی ہے جو گزر گئے انسان، جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے اور آج تک، جو ماضی یعنی آج جو گزر گیا وہاں تک وہ سارے انسان۔ اور پھر کون سا وقت ہوتا ہے؟ حال کا، جو اس وقت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زمانہ حال۔ اور ایک وقت ہوتا ہے جو آنے والا ہے، مستقبل کا وقت، آنے والے زمانے کے لوگ ہوں یا حال کے لوگ ہوں، اور ایک جو گزر گئے ماضی کے لوگ ہیں۔ وہ تینوں قسم کے لوگ سارے خسارے میں ہوں گے، سارے نقصان میں ہوں گے، مگر کون؟ الا الذین، مگر وہ لوگ
इल्ला लज़ीना, मगर वो लोग आमन, जो ईमान लेके आए। कौन से खसारे से बचे लोग? इंसान कौन से बचे? माजी के थे, हाल के थे या मुस्तकबिल के थे? सब बच गए। किससे? ईमान लाने से। ईमान किस पे लाया? वही वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अपने रब को पहचाना जिन्होंने, अल्लाह को पहचाना, रसूल को पहचाना। जो आदम अलैहिस्सलाम के थे वो पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह आदम नजीउल्लाह। जो मूसा के ज़माने में थे वो मूसा का कलमा पढ़ते थे। जो ईसा अलैहिस्सलाम के थे वो ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते थे। जो जिस ज़माने के थे वो उस नबी का कलमा पढ़ते थे। जो हमें जो मालूमात है कुरान के मुताबिक वो तो हमें पता है, और जो नहीं पता है वो भी ऐसे ही होता होगा यकीनन। वो ईमान लाए। खसारे से बच गए? नहीं बचे। सिर्फ ईमान लाने से खसारे से नहीं बचेंगे। सूरह असर बता रही है इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। अब क्या किया? जो ईमान लाए थे, जिस अल्लाह पे ईमान लाए थे, जिस रसूल पे ईमान लाए थे, उसने जो बातें बताई कि क्या करना है, तो उसने तो किताब दी कुरान, उसके अंदर तरीके बताए कि क्या क्या करना है, अच्छे काम कौन कौन से, झूठ नहीं बोलना, जिना नहीं करना, कुफ्र नहीं करना, पड़ोसियों से ताल्लुक, सूद, चोरी, हर जितने भी बुरे काम है वो नहीं करने, और जो अच्छे काम है वो सारे बताए हैं। वो करना है, इबादत कैसे करनी है वो भी बताया, ज़कात देनी है, नमाज पढ़नी है, सारी चीजें हमें बता दी। तो ये हो गया अब्दियत। लेकिन ये इंसान ये भी कर रहा है सब। अब एक इंसान है, वो चाहे माजी का था, चाहे वो हाल का है, चाहे मुस्तकबिल का है, वो ये भी कर रहा है। ये भी बड़ी तगोदो से कर रहा है। वो रात को उठ के इबादतें कर रहा है। क्या खसारे से बच गया? सूरह असर बता रही है नहीं बचा। खसारे से कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, कितने हज कर लो, अलहाज के लाओ, कितनी देगे पकाओ, हलीम की पकाओ, नेकी का काम है, मना नहीं है। कुछ भी चढ़ावाओ, लेकिन कामयाबी अभी पूरी नहीं हुई। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद कामयाबी की जमानत नहीं है, तो फिर आगे ये सब कुछ करने के बाद भी कामयाबी की जमानत नहीं है। ये दोनों काम अब्दियत में आते हैं, क्योंकि इन दोनों कामों का ताल्लुक आपकी ज़ात से है। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो, आप नेकी का काम करते हो तो आप करते हो, आप नमाज पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो, आप ज़कात देते हो तो आप देते हो, आपकी ज़ात देती है। ऐसी है ना, वो सारे अमाल आपके हैं। आपको पता है नमाज ना पढ़ने पर कुरान में कोई सजा नहीं है। जैसे चोरी के सजा लिखी हुई कि हाथ काटे जाते हैं। मैं एक थोड़ा सा नुक्ता इसलिए बयान कर दूं ताकि आपको थोड़ा वाज़े हो जाए। नमाज पढ़ने पर क्या किसी के हाथ काटे जाएंगे? कुरान के मुताबिक शरीयत में ये सजा है, बताए। लेकिन सबसे ज्यादा नमाज पढ़ो। वो बंदा चोरी कर रहा है, डकैतियां कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, नहीं तू नमाजी बन जा। नमाजी बन गया पर बाकी सारे काम, सूद भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो सूद लेने पे तो सजा है, ठीक है। अच्छा, ज़कात देने पर कोई सजा है? कोई सजा नहीं, क्योंकि ये इनफरादी अमाल है। जितने भी इनफरादी अमाल होते हैं ये सब अब्दियत में आते हैं, अपनी जाती उसके ऊपर आते हैं। एक आपको वाकया याद होगा कि एक आबादी पर अजाब का हुक्म आ गया, तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, उधर तो तेरा एक ऐसा बंदा भी है जो बड़ा नमाजी, परहेजगार, और तेरा जो है ना बड़ा इबादत गुजार है, अब्दियत के अंदर यकता बंदा है, वो उसको भी मार दे, उस पर भी अजाब ले। अल्लाह ताला ने फरमाया सबसे पहले इसी को अजाब। क्यों? वजह पता है? इसलिए कि वो सेल्फिश था,
یہ جو انسان جب اپنی ذات کو دیکھتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، کہ اپنا ہی دیکھ، بس نماز پڑھوں گا بس میں بچ جاؤں، بس اے اللہ بچا لے۔ ابھی فاروق بھائی نے دعا اے اللہ مجھے بچا لے نہیں کہی، اے اللہ ہم سب کو بچا لے، اے اللہ ہمارے لیے یہ کر، ہمارے لیے یہ کر، ہمارے لیے یہ کر۔ اگر انفرادی طور پہ نماز پڑھے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میرے لیے مسئلہ ہے، میرے لیے مسئلہ ہے، لیکن وہ شاید اکیلے میں بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور آپ میں سے بھی مجھے پتا ہے کہ اکثریت ایسی ہے جو سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، روتے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ امت کے لیے روتے ہیں۔ یہ جو امت کے لیے رونا ہے نا، یہ اگلا ہے، یہی اگلا اسٹیپ ہے کہ ابدیت کی دونوں منازل آپ نے طے کر لی، ایمان بھی لائے اور نیکی کے کام بھی کرنے لگ گئے، ابدیت آپ کی پوری ہو گئی۔ انسانی پیدائش کا مقصد جو پہلا تھا ابدیت، عبادت کرنا، وہ پورا ہو گیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں تک تو پورا ہو گیا، دو باتیں پوری ہو گئی، لیکن ابھی بھی خسارے سے نہیں بچے، ابھی بھی نقصان سے نہیں بچے، چاہے وہ ماضی کے انسان تھے، چاہے وہ حال کے انسان ہیں، چاہے وہ مستقبل آنے والے انسان ہیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ابھی تم نے نماز بھی پڑھی ہے، روزے بھی رکھ لیے، ابھی بڑے تم نمازی، پرہیزگار، حاجی سب کچھ ہو گئے، اب دوسروں کو بھی بناؤ نا۔ یہ جو دوسرے جو گھوم رہے ہیں، وہ جو عذاب، اس لیے اللہ نے اس کو کہا تھا کہ اس کو سب سے پہلے دو، کہ یہ اپنے کو دیکھ رہا تھا، صرف میری پوری مخلوق تباہی کے راستے میں تھی، شراب پی رہی تھی، چوری کر رہی تھی، سود کھا رہی تھی، ڈکیتیاں کر رہی تھی، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہی تھی، اور یہ آرام سے اپنی نمازوں میں غرق تھا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یہ اپنے کو دیکھ رہا تھا۔ غرق کرو، مجھے نمازوں کی ضرورت ہے، اللہ کو نمازوں کی ضرورت ہے ہماری۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ چھوٹا ہو جائے گا، اور اگر ہم بہت نمازیں پڑھیں گے تو کیا اللہ بڑا ہو جائے گا؟ بتاؤ آپ۔ ہم سب یہاں جو ہے نا سارا فرشتے ہیں جو سارا دن جو ہے نا ذکر اللہ میں مصروف ہیں، ایسے فرشتے ہیں، اور اربوں کی تعداد میں ہیں۔ اللہ پھر اربوں کی تعداد میں کن فیکون کر دے، پھر پیدا کر دے، وہ تو اس کی صفت ہے، وہ جتنے چاہے پیدا کر دے، تمہاری نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت۔ کیوں؟ اس لیے اس نے کہا کہ خسارے میں ہوگے، کتنی بھی پڑھ لو، ہاں پڑھو، لیکن آگے والے سبق بھی پورے کرو۔ وہ جو تیسری بات میں نے کی ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی ضربیں لگا رہے تھے نا ابھی، کیوں لگوائی ضرب؟ یہ جو حق ہے نا، حق کیا ہے؟ حق کا مطلب سچ، اور سچ کا مطلب اسلام، دین، جو تم نے قبول کیا، جس پہ ایمان لائے، پہنچاؤ نا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو پہنچاؤ یہ بات، مخلوق کو پہنچاؤ یہ بات۔ ایک کو بھی پہنچا دی، کیا پہنچائی ہم نے؟ کیا دیکھا ہم نے کبھی کیا ایسا کام؟ یہ غور کرنا ہے ہم نے، اصل یہ غور کرنا ہے۔ یہ جو ہمارا منشور ہے نا، یہ منشور کا پہلا حصہ ہے۔ یہ انقلابی منشور جو ہے، یہ انقلابی نصاب جو ہے، یہ جو پڑھائی ہے ہمیں امام نے بات، وہ پہلی بات یہی ہے۔ آپ دیکھ لو ہر تقریر میں یہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر وقت مجھے جو ہے نا سورہ عصر کے جھنڈے ہی جھنڈے نظر آتے ہیں، جب بیٹھتا ہوں تو اس کی تفسیر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور میں نے تو اتنا عرصہ گزارا تو میں نے تو دیکھا اس پہ ہی سے بات شروع ہوتی ہے اور ادھر سے ہی ختم ہوتی ہے، اور حقیقت میں بھی یہی بات ہے کہ یہیں سے شروع ہوگی اور یہی ختم ہوگی۔ سورہ عصر ہی شروع ہوگی اور سورہ عصر پہ ختم ہوگی، کیونکہ اگر ہم نے اپنے پیدائش کا مقصد ہی نہ پایا تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا اللہ نے، ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم کریں گے کیا؟ جب ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جاب کیا ہے تو وہ جاب کرے گا، اس کی جاب کیا ہے اور وہ کر رہا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بڑا ہی ہے، اس کا کام جو ہے نا ٹیبل بنانا ہے، تو وہ ٹیبل بنانے کے بجائے جو ہے نا وہ کچھ اور کام کر رہا ہو، جوتے بنا رہا ہو، کوئی مانے گا اس کی بات؟ اس کو کوئی سمجھے گا؟ بالکل نہیں سمجھے گا۔ تو بھائی ہمیں پیدا کیا تھا عبدیت کے لیے اور خلافت کے لیے۔ خلافت کے لیے وہ جو میں نے پہلے ایک آیت پڑھی تھی وہ تو آپ کو پتہ چل گئی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور خلافت کے لیے آیت آئی اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ کیوں پیدا کر رہا ہے، ان کو تو فساد کریں گے،
تو خون خرابہ کریں گے، لڑیں گے آپس میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور یہ آیت وہیں موجود ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اس کو زمین پر ارض پر اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا اس زمین پہ. کس کو؟ انسان کو. یہ کس کے؟ تم لوگ کون ہو اور میں کون ہوں؟ آدم کی اولاد، سب آدم سے پیدا ہوئے. ماں حوا بھی آدم کے اندر سے ہی نکلی نا، اس کے اندر سے. تو انسان آدم اور حوا کی اولاد، ٹھیک، اور ہم سب اس کی اولاد. اگر وہ خلیفہ تو ہم بھی خلیفہ. تو پھر ہمارا مقصد پیدائش کا خلافت ہو گیا. تو خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کرنا ہے. ابدیت کے لیے بھی بتا دیا کہ ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنے، اعمال صالح کرنے. پھر کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے خلیفہ، اب خلافت کے لیے ایک بڑی عجیب بات، جنوں کو پیدا نہیں کیا خلافت کے لیے، کیا صرف انسان کو پیدا کیا، فرشتوں کو بھی پیدا نہیں کیا اپنی خلافت کے لیے. کبھی روتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو، وہ بھی ہے، وہ آزمائش ہے، وہ اللہ کی آزمائش ہے. وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا کہ تمہیں بھوک سے بھی آزماؤں گا، تمہیں خوف سے بھی آزماؤں گا، تمہیں مال کی کمی سے بھی آزماؤں گا، تمہیں ہر طریقے سے آزماؤں گا. اور جب تمہیں آزماؤں گا تو جو میرے صابر بندے ہیں، جو صبر کرنے والے، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا. اللہ یہ خلیفہ کہے گے. جو خلیفہ ہوں گے اللہ کے، یہ وہ کہیں گے. جو صابر ہے وہ اللہ والا ہے، اور اللہ والا ہی خلیفہ ہے. اور جو خلیفہ نہیں ہوگا، جو شیطان کا، سورہ یاسین میں ہے لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو، یعنی شیطان کے بندے مت بنو. ابدیت اللہ کی ہو گئی تھی. خلافت کی بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا. اب خلافت کے لیے ایک تو ہو گئی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور دوسری آیت ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب جب آپ حق بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ تکلیفیں آئیں گی. کیونکہ کبھی حق بات کرنے پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مٹھائیاں ملتی ہیں. ایک آدمی چوری کر رہا، بولو چوری مت کر، اور اس کو پکڑوا دو، تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا؟ نہیں نا. تو کیا ہوگا؟ یا کوئی آدمی بت پرستی کر رہا ہے، آپ اس کو بت پرستی سے روکو گے تو وہ بت پرستی کرنے پر آپ کو کیا کہے گا؟ ہندوؤں کو جا کے بولو بت توڑو، ختم کرو یہ، تو ہندوستان کیا کہے گا؟ ہے نا. امریکہ سے کہو، یہودیوں سے کہو بھائی سود بند کرو، تو وہ سود بند کریں گے. یا ہمارے بینکوں سے کہہ دو سود بند کر دو، تو پھر مشکلات تو آئیں گی. جیسے آپ کو آتی ہیں، آپ گشت کرتے ہو، آپ کو پتہ ہے، آپ کو تو ساری چیزوں کا پتہ ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے بعد آئے گا منزل. خسارے سے نہیں بچے تھے نا، اب آخری منزل ہے کہ اب صبر کرنا ہے. صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جم جانا ہے اپنی بات پہ. جو تم نے کرا ہے، جو کی ہے بات، اب اس سے بھاگنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. کیا ہے یار پھنس گئے یار، یہ کدھر آ گئے، کون سی جماعت پہ آ گئے، یہ کس کے ساتھ پھنس گئے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ فرعون سے کہو اس کو دعوت دو، حق کی دعوت دو. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ مجھے مار ہی نہ دے. یہ قرآن کے اندر موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ بھی موجود ہے، اور اللہ نے انہیں وہ ید بیضا کا اور وہ دو موجے دیے ہوئے اللہ سامنے. پھر بھی کیا کہہ رہے؟ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ مجھے مار ہی نہ دے، ہے نا. تو ڈر لگتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، دوڑ گئے اس کے بعد؟ یا انہوں نے فرعون کو دعوت دی نا، دی دعوت. یہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ہے. وہ صحابہ ہجرت کر گئے، اتنا ستایا
قریش مکہ نے اتنا ستایا کہ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کر دو. وہاں جا کے بھی نہیں چھوڑا. وہاں بھی جا کے وہ اس کو نجاشی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا جو تم عیسائی ہو, یہ حضرت عیسیٰ کو کچھ اور سمجھتے ہیں یہ باغی لوگ. پھر وہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی آیت پڑھی تو اس نے نیچے سے تیلی اٹھائی, بولا عیسیٰ اس سے جو انہوں نے بتایا اس سے اتنا بھی زیادہ نہیں ہے. صحیح فرمایا, میں نہیں دوں گا تمہارے کو. تو تھوڑے وقت کے لیے آئی اور خوف بھی آیا, آپس میں دیکھ رہا اب کیا ہوگا, اگر یہاں سے بھی پکڑے گئے تو اب کہاں جائیں گے. آیا تو ہوگا بالکل. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, جم گئے, چھوڑا کام نہیں چھوڑا, واپس آئے. پھر جانے گئی, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہارے اس کے بدلے تمہیں خرید لیا ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ پھر سورہ بدر میں آزمایا تو کیا چھوڑ دیا صحابہ نے, 313 صحابہ نے چھوڑ دیا. 313 تھے تو ادھر کتنے, ابھی کتنے مسلمان, 2 ارب مسلمان پوری دنیا میں. وہ 313 والا ایمان ہی نہیں ہے. دیکھو آپ سوچ, میرا موضوع آج وہ نہیں ہے, اس لیے میں ادھر جانے کے بجائے ادھر ہی رہتا ہوں نا. میرا دل چاہ رہا ہے ادھر جاؤں کیونکہ تکلیف ہے, بہت زیادہ تکلیف ہے. لیکن موضوع اصل میں یہی تھا, عبدیت اور خلافت. لیکن خلافت اصل موضوع خلافت ہے کیونکہ عبدیت تو سب کو پتا. اب یہ خلافت جو انسان کی ہے یہ 2 قسم کی ہے. یہ آگے کا سبق ہے, یہ تھوڑا سا آگے کا سبق ہے. اور یہ سبق اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے, میں کہتا ہوں خدا کی قسم, یہ فرقہ واریت کہتے ہیں نا, فرقہ واریت شاہ صاحب نے کیسے توڑی, یہ خلافت کا مطلب سمجھا کے, خلافت کو کھول کے شاہ صاحب نے بتا دیا ہے کیا خلافت. یہ اگر سمجھ میں آ گئی تو ساری فرقہ واریت ختم, سب وحدت کی لڑی میں پر ہو جائیں گے. اتحاد نہیں, اتفاق نہیں, وحدت ایک. جیسے ابتدا میں تھے, اب یہ میں نے پڑھی تھی نا, بداء الاسلام و غریبا, اسلام اجنبیت کی آغاز, پھر یہ اجنبی ہو جائے گا. خوشخبری اجنبی کی نہیں. کیوں ہے خوشخبری؟ کیونکہ اس کو پھر ادھر ہی لے جائیں گے. ایمان بھی وہی والا آ جائے گا, علم بھی وہی والا آ جائے گا, دین بھی وہی والا آ جائے گا. جب وہ والا آئے گا جو شروع میں تھا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور صحابہ کا تھا, وہی علم آ جائے, وہی علم آ جائے, وہی دین آ جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہوگی. جو ہم خوشخبریاں روزہ قرآن کی اور حدیث کی دیکھتے ہیں وہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اب آگئے ہم کدھر؟ خلافت کی طرف. یہ خلافت کو جب آپ غور کرو گے نا تو 2 قسم کی خلافت ہے. خلافت کتنے قسم کی ہے؟ 2 قسم کی خلافت ہے. ایک خلافت ہے باطن کی, ایک خلافت ہے ظاہر کی.